السلام علیکم جناب، آج بات کرتے ہیں ڈیجیٹل نوماد ویزا کی۔ ڈیجیٹل نوماد ویزا ہوتا کیا ہے، کن لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہے، کون لوگ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک بہتر جگہ جا کر کام کر سکتے ہیں۔ ایکچولی ڈیجیٹل نوماد ایسا پرسن ہے جو کہ اپنی فزیکل پریزنس کے بغیر اپنے کنٹری میں کسی اور ملک میں جا کر سروسز دے سکے۔ یہ ایک بیسک اس کی جو ہے ڈیفینیشن ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا تھورلی اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کو جو پروفیشنلی ہے وہ کس طرح سے یہ پاسبل ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ پاکستان میں اپنی سروسز آپ کسی تھرڈ کنٹری کو دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ دے رہے ہیں یو ایس اے کو، لیکن آپ جا کر رہنا چاہتے ہیں یورپ کے ایک ملک میں، مثال کے طور پہ آپ مالٹا میں جا کے رہنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں کے لیے ڈیجیٹل نوماد ویزا اپلائی کریں گے۔ تو یہ ایک اس کی جو پریکٹیکل جو ڈیفینیشن ہے میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں اور آپ کو جس کنٹری کے لیے جانا ہے، آپ ان دونوں جگہ سروسز نہیں دے رہے ہوتے، آپ کسی تھرڈ کنٹری میں اپنی سروسز کو دے رہے ہوتے ہیں اور پراپر آپ کی ریسیٹ آف پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کی جو بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں کون سے چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کسی بھی کنٹری کا اگر آپ فری لانس ہیں تو وہاں کا آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے، یا تو پھر آپ کی آلریڈی کسی تھرڈ کنٹری میں کوئی بزنس رجسٹریشن ہے تو اس کے رجسٹرڈ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے چاہیے ہوتے ہیں، یا تو پھر آپ کا امپلائر کوئی تھرڈ کنٹری کے اندر ہے تو آپ کو پھر وہ جاب کو آفر لیٹر اور پھر جو منی کے ٹرائل ہے، اس طرح کی چیزیں آپ کو تمام سبمٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اس کا جو اپلائی کرنا ہے، ون آف دا ایزیسٹ ویزا ہے اپلائی کرنا، جو آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں اور دنیا کے تقریباً کوئی 50 سے زیادہ ملک ڈیجیٹل نومادس کو ویلکم کرتے ہیں اپنی سرزمین پر، اور یہ آسان بہت زیادہ ہے اس کو اپلائی کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں آن لائن پورٹل پر، اپنی اس کی جو رجسٹریشن ہے آپ وہ رجسٹریشن کرتے ہیں، اپنا جو سمپل فارم کی فلنگ ہے، اپنی انفارمیشن دینی ہوتی ہے، اپنی فیملی کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے، اپنی جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، مثال کے طور پہ آپ نے کانٹیکٹ اٹیچ کرنا ہے، آپ نے ریسیٹ آف پیمنٹس اٹیچ کرنا ہے، اپنی جو فیملی کی انفارمیشن ہے یعنی کہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ وغیرہ، آپ کے جو پاسپورٹس ہیں کمپلیٹ وہ آپ نے اٹیچ کرنے ہوتے ہیں۔ منی ٹرائلس کے لیے آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح کی ایک نارمل سی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو اٹیچ کرنے ہوتے ہیں اور اس پورٹل پر اپڈیٹ کر لینے ہوتے ہیں، یا تو پھر اس کو لانچ کر دینا ہوتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے ڈائریکٹلی اس ملک کے کمپلائنس ڈپارٹمنٹ میں۔ تو جیسے ہی وہاں کا جو کمپلائنس ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کنفرم کرتا ہے ای میل کے تھرو کہ آیا آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے یا اس میں کچھ ایشوز ہیں۔ اگر وہ ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کو ای میل میں بتاتے ہیں کہ آپ اپنی جو اپلیکیشن ہے اس طرح امینڈ کر کے دوبارہ جو ہے اپلوڈ کرتے ہیں، یا تو پھر اگر کچھ ڈاکومنٹ ایڈیشنل ہوتے ہیں وہ ای میل کے تھرو ہی آپ سے منگوا لیتے ہیں۔ تو تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سبمٹ آپ اس کو کراتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے اس کا جو اپلیکیشن کا فیٹ ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپلیکیشن آ گئی فائنلی پازیٹیو تو پھر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے ویزا آپ کے پاس لگا ہوتا ہے، اور آپ اپنی جو کنفرم ٹکٹس ہیں وہ آپ کرواتے ہیں، اپنی ہیلتھ انشورنس وغیرہ کراتے ہیں۔ کچھ عرصے کے لیے آپ نے ہوٹلس کی بکنگ کرانی ہوتی ہے اور آپ چلے جاتے ہیں اپنی جو ڈیسٹینیشن ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ویزا ہوتا ہے جناب ہوتا ہے ٹوٹلی جو ہے 1 سال کے لیے، لیکن رینیویبل ہوتا ہے 3 سال کے لیے۔ آپ کسی بھی کنٹری میں جا کر رہ سکتے ہیں، لیکن کسی کنٹری کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ٹائم بائی ٹائم ویری بھی کرتی ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں، اس کنفیوژن میں بالکل بھی نہ رہیے گا کہ فی الحال ڈیجیٹل نوماد جتنے بھی لوگ باہر جا رہے ہیں وہاں رہ کر کام کر رہے ہیں، وہ لانگ ٹرم پی آر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ یہ آج تک ان کی انفارمیشن ہے، لیکن کل کو یہ انفارمیشن چینج ہو جاتی ہے کیونکہ رولز ریگولیشنز وغیرہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اس میں کوئی چینجنگ آتی ہے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ پی آر کے لیے اور سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کر سکیں۔ یہ جو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ کسی پورٹل پر آپ چلے جائیں، کسی بھی امبیسی کی پورٹل آپ کا اویلیبل ہوتا ہے، ڈائریکٹلی آپ اپنی رجسٹریشن کر کے اس طرح کے ڈاکومنٹ جمع کرا سکتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو انفارمیشن بتا دی ہے۔ لیکن ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کو ویلکم کیوں کرتا ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا لاجیکل جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کسی بھی ملک جا رہے ہیں، آپ کو ایک تو انوائرمنٹ وہاں کا اچھا مل رہا ہے، آپ کو جو ہے آپ کی فیملی کو سکولنگ وغیرہ بہت زیادہ بہتر مل جاتی ہے، آپ کو کنیکٹیوٹی اور انٹرنیٹ کے جو جھنبیلے آپ کے جو کرنٹ کنٹری میں ہوتے ہیں وہ آپ کو جھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کنٹری کو کیا فائدہ ہے؟ ایک اچھی ریسورس اس نے اپنے کنٹری میں لے کر آیا، وہ ریسورس وہاں رہتی ہے، وہاں پر نوکری نہیں کرتی کیونکہ اس ویزا کے لیے آپ اس کنٹری میں جاب نہیں کر سکتے، وہاں لوکلی جاب آپ کے لیے اویلیبل پھر نہیں ہوتی ہے۔
تو آپ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہیں اپنی سروسز دینی ہے، اور ملک کو کیا فائدہ ہے، اس بیٹھے بٹھائے آپ کو وہ ملک اپنے پاس لے کے آ رہا ہے، آپ نے ڈالر کمائے، یورو کمائے، اس ملک میں لے کے آئے، آپ نے سارا ایکسپینس وہیں پر کیا کیونکہ آپ کی فیملی وہاں رہ رہی ہے، آپ وہاں پر رہ رہی ہو، تو ملک کے لیے ایک ایکسپورٹ کی جو پروسیڈ ہے وہ آپ کی صورت میں اس کو مل رہی ہوتی ہے، تو ملک کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتا ہے، اس کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جناب اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں، اس طرح کی جو اپڈیٹس ہیں وہ میں بناتا رہتا ہوں اپنے یوٹیوب کے چینل پر، میں اپڈیٹس دیتے رہتا ہوں۔ کائنڈلی میرے جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو، گڈ لک۔